بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک کی جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء لا خوفن کہ جن پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہوتا ہے انہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین یعنی اولیاء کے حوالے سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے اولیاء ہوتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، جو محبوبان خدا ہوتے ہیں، یقیناً انہیں دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف اور کسی قسم کا کوئی غم کبھی بھی لاحق نہیں ہوتا۔ وہ دنیا اور دنیا و مافیہ سے ہمیشہ بے نیاز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لو اپنے رب سے لگائی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا تعلق ہمیشہ اپنے رب سے ہوتا ہے۔ نہ دنیا والوں سے انہیں کوئی سروکار ہوتا ہے اور نہ دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ اپنے عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کے ہاں ایک خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور اس خاص مقام کے حاصل کر لینے کے بعد انہیں دنیا کی کسی قسم کا کوئی خوف کبھی بھی لاحق نہیں ہوتا۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، کیونکہ سفر المظفر میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی، آپ کا اصل نام علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مکمل میں نے آپ کا شجرہ نسب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رگ و پے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو گردش فرمایا، اور خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آپ کے وجود مسعود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ القابات بہت زیادہ ہیں، لیکن جس لقب سے آپ مشہور ہیں، جانے اور پہچانے جاتے ہیں، وہ داتا گنج بخش ہیں۔ اس لقب کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت افغانستان کے ایک شہر غزنی میں ہوئی، اور غزنی کے دو محلے تھے، حجویر اور اسی طریقے سے ایک جلاب۔ یہ دو محلے تھے غزنی کے کہ پہلے آپ جلاب میں قیام پذیر تھے، پھر آپ حجویر میں منتقل ہو گئے، تو افغانستان کے شہر غزنی کی وجہ سے آپ غزنی کہلاتے ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ جلابی بھی لگایا جاتا ہے، اور محلہ حجویر کی نسبت سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا مزار پر انوار غزنی کے اندر آج بھی موجود ہے۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور غزنی کے ہی یعنی افغانستان کے ہی ایک مشہور مدرسے میں آپ زیر تعلیم رہے، اور وہاں آپ نے علم دین کی شمع سے اپنے سینے کو روشن اور منور کیا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے زمانے طالب علمی کے حوالے سے ایک واقعہ جو تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت کے حوالے سے آج بھی تاریخ کے اوراق پر رقم کیا، اور آج بھی کتب کے اندر، کتب سیر کے اندر محفوظ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے عظیم بادشاہ سلطان محمود غزنوی، یہ بھی اسی شہر کے تھے۔
ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا آپ کے مدرسے کے اندر آنا ہوا۔ سلطان تشریف لائے تو طلباء نے جب بادشاہ وقت کو سلطان محمود غزنوی کو دیکھا کہ بھائی بادشاہ وقت آیا ہے، تو طلباء دوڑے محمود غزنوی کی طرف اور اس کی زیارت کرنے کی طرف دوڑے، لیکن آپ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مطالعہ اس قدر تھا اور آپ علم دین میں اس قدر مستغرق تھے، آپ علم دین کے اندر اس قدر مشغول تھے کہ آپ نے سلطان کی طرف توجہ نہ کی۔ اور یہی اولیاء اللہ کی علامت ہوتی ہے کہ جب دنیا دار ان کے پاس آئیں تو انہیں دنیا داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کی ہر وقت توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کتاب کے مطالعہ میں مستغرق تھے۔ آپ کے استاذ محترم نے آپ کو آواز دی، کہا علی سلطان آئے کھڑے ہیں، کیا تم سلطان کی محمود غزنوی کی زیارت نہیں کرو گے؟ تو آپ نے جلال بھری نگاہ جب کتاب سے اٹھائی اور سلطان محمود غزنوی پر ڈالی تو سلطان محمود غزنوی کی نگاہیں آپ کی نگاہوں کی تجلیات اور آپ کے نور کی تاب نہ لا سکیں۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی نے آپ کے استاذ گرامی سے مخاطب ہو کر بڑا تاریخی جملہ آپ کے متعلق فرمایا، کہا اللہ کی قسم یہ بچہ اپنے رب کی طرف راغب ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، اپنے رب کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہے، اور اس بچے کو نہ ہم سے کوئی سروکار ہے نہ دنیا سے کوئی سروکار ہے۔ اور ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ اس درسگاہ کا طالب علم ہے، اس درسگاہ میں علم دین کی شمع سے اپنے سینے کو روشن کر رہا ہے کہ ایسے نیک بچے اور نیک طالب علم اگر ہمارے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیں آپ کے اساتذہ کی لسٹ اور فہرست تقریباً 300 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 300 اساتذہ ہیں جن سے آپ نے دو زانو تلمس کرتے ہوئے علم دین کے نور سے اپنے سینے کو روشن اور منور کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ طریقت کہ جس عظیم بزرگ سے آپ بیعت ہوئے اور آپ نے طریقت کے راستوں کو طے کیا، وہ سلسلہ جنیدیہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، طریقت کے راستوں کو طے کیا اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص آپ کے توسل سے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کو عطا ہوا۔ 9 واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی شیر خدا داماد رسول شوہر بطول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے۔ تو گویا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عبادات کا جذبہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بالا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اپنے مرشد گرامی سے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ بڑی عقیدت اور محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بھی گہری دوستی اور گہرا تعلق تھا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے علوم ظاہری اور علوم باطنی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یوں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ فقہ کے اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام برحق تسلیم کرتے ہیں اور آپ ان کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بہت سے علوم سے نوازا۔ یقیناً ایسی شخصیات حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری جیسی شخصیات ہم مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔
اور مسلمانوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے، یہ میسیج ہے کہ یہ نفوس قدسیہ کہ جن کا وجود مسعود اپنی ظاہری حیات میں بھی مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، اور اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اور اپنی قبروں میں چلے جانے کے بعد بھی ان کا وجود مسعود ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت داتا گنج بخش ریلویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اظہار محبت اور عقیدت کرے، اور آپ کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرے، اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے توسل سے گنہگار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش ریلویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ظاہری باطنی علمی روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔